یہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر نمبر 17 ہے، اور یہ جو چیپٹر نمبر 17 ہے، چیپٹر نمبر 17، اس چیپٹر میں کئی سب چیپٹرز ہیں، جیسے ٹکٹ ہے، ایکسٹورشن ہے، رابے ہیں، ڈیکوائٹی ہیں، ہائی جیکنگ، ٹھیک ہے، چیٹنگ وغیرہ۔ اور ہمارا جو یہ والا تیم ہے اس کا نام ہے مسچیف۔ یہ اسٹارٹ ہوتا ہے سیکشن نمبر 425 سے 440 تک، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم ملٹیپل سیکشنز کو کور کریں گے جو اسپیشل فارمز آف مسچیف ہیں۔ جو پچھلے لیکچر تھا جس میں ہم نے سیکشن نمبر 425، 426، 427 اینڈ 440 کور کیے تھے، اس میں یہ جو 425 ہے یہ اوفینس کو ڈیفائن کرتا ہے، یعنی مسچیف کو ڈیفائن کرتا ہے، اور سیکشن نمبر جو 426 ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو آرڈینری مسچیف ہیں اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی، اور جو 27 ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر مسچیف کے ذریعے سے ڈیمیج کی جو اماؤنٹ ہے اس کی بنیاد پر پنشمنٹ جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ اور سملرلی جو سیکشن نمبر 440 ہے اس کو بھی ہم نے کور کیا تھا، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، ایگریگیٹڈ فارم آف مسچیف ہے۔ اور جو 440 ہے وہ اس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر مسچیف وائلنس کی پریپریشن کے بعد کمٹ کی جائے تو آفینس جو ہے وہ اور زیادہ سیریس ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ سو ان 4 سیکشنز میں جو جنرل پرنسپلس ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ اب آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، یعنی اس کا جو فوکس ہے، اس کا جو اپروچ ہے، وہ ایک نیو اپروچ ہے۔ وہ نیو اپروچ اس طرح ہے کہ جو جنرل مسچیف ہے اس کو تو ہم آلریڈی کور کر چکے ہیں۔ اب جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ کس قسم کی جو پراپرٹی ہے اس کو لا ایکسٹرا پروٹیکشن جو ہے وہ دیتی ہے، یا ان کو ایکسٹرا پروٹیکشن ملنی چاہیے مسچیف سے۔ کیونکہ مسچیف کی ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھیں تو مسچیف کیا ہے، مسچیف میں جو ہو ایور ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی کی پراپرٹی کو رانگ فل لاس پہنچاتا ہے یا ڈیمیج پہنچاتا ہے، اور یہ جو پراپرٹی ہے وہ پبلک کی بھی ہو سکتی ہے یا کسی انڈیویجول کی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ مکمل طور پر پراپرٹی کو ڈسٹرائی بھی کر سکتا ہے یا پراپرٹی کو چینج بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پراپرٹی کی سچویشنز بھی چینج کر سکتا ہے جس کی وجہ سے اس پراپرٹی کی ویلیو یا یوٹیلیٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ سو یہ مسچیف کی ڈیفینیشن تھی۔ سو اب کوسچن یہ ہے کہ کس قسم کی پراپرٹی کو ایکسٹرا پروٹیکشن ملنی چاہیے۔ دیکھیں، ہر پراپرٹی سوسائٹی میں ایک جیسی امپورٹنس نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے اے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بی کی جو کرسی ہے وہ توڑ دیتا ہے، یعنی چیئر توڑ دیتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے سی، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی کی وہ کوئی اریگیشن کینال جو ہے وہ توڑ دیتا ہے۔ اب کیا دونوں کی جو نیچر ہے وہ سیم ہے؟ سیم تو نہیں ہے، سیویریٹی بھی سیم نہیں ہے، حالانکہ دونوں جو ہے وہ ٹیکنیکلی مسچیف ہے، لیکن ان کا جو سوشل امپیکٹ ہے وہ ایک دوسرے سے بالکل کیا ہے، مختلف ہے۔ سو اس وجہ سے جو لا ہے انہوں نے کچھ ایسی پراپرٹیز آئیڈینٹیفائی کی ہیں جس کی جو ڈسٹرکشنز ہیں وہ صرف ایک انڈیویجول کو نہیں بلکہ جو پوری کمیونٹی ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، ٹرانسپورٹ ہو، ٹریڈ ہو یا پبلک سیفٹی ہو، ان سب کو کیا کرتی ہیں، کلیکٹنگلی افیکٹ کرتی ہیں۔ سو اسی فلاسفی کی بنیاد پر یہ جو سیکشن نمبر یعنی 428 سے لے کر جو 439 تک کے جو سیکشن ہے نا، یہ 439 یہ اسی فلاسفی کے اوپر بیسڈ ہے۔ یہ جو سیکشنز ہیں یہ انڈیپینڈنٹ اوفینسز نہیں ہیں، بلکہ جو سیکشن نمبر 425 ہے جو مسچیف کو ڈیفائن کرتا ہے اس کی اسپیشل اپلیکیشن ہے۔ جیسے ہم نے 427 اور 440 پہ دیکھا تھا کہ یہ ایگریویٹڈ فارم آف مسچیف ہے، سملرلی یہ جو سیکشنز ہیں یہ کیا ہیں، یہ اسپیشل اپلیکیشنز ہیں مسچیف کی۔ یہ جو سیکشن نمبر 428 سے لے کر 439 تک کی جو سیکشنز ہیں، یہاں پہ جو لا ہے اس نے جو ایجنٹ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے نا، اس کو 4 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ جیسے چونکہ اصل بات تو ہو رہی ہے پراپرٹی کی، اب یہ جو سیکشن نمبر 428 سے لے کر 429 یعنی یہ جو 2 سیکشنز ہیں یہ کس سے ریلیٹڈ ہیں، یہ دونوں یہ گروپ 1 ہو جائے گا، یہ ریلیٹڈ ہے اینیمل سے۔ اب اینیمل، لائف اسٹاک، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی پراپرٹی ہے نا، موویبل پراپرٹی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سیکشن نمبر 430 سے لے کر 430 سے لے کر جو 430 سے لے کر یہاں پہ لکھ لیتے ہیں، 430 سے لے کر جو 434 تک کی جو سیکشنز ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں پبلک جو انفراسٹرکچر ہیں اور جو پبلک یوٹیلیٹیز ہیں، اس میں ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، تو وہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد جو سیکشن نمبر 435 اور 436 ہیں، یہ جو 2 سیکشنز ہیں
435 اور 436. سو اس کو ہم کہیں گے گروپ نمبر 3. اور یہ جو ہے یہ فائر اور جو ایکسپلوسیو سبسٹانسز ہوتی ہیں ان سے اگر کوئی مسچیف جو ہے وہ کمٹ کی جائے. اور پھر اس کے بعد جو 437 سے لے کر 439 یہ جو 3 سیکشنز ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ شپس اور میری ٹائم پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے. یہ ہو جائے گا گروپ نمبر 4. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے ویٹ، یہ دیکھیں اس میں جو ٹرمز یوز ہوئے ہیں وہ کیا ہے، ویسل ہے. تو اس میں شپس اور میری ٹائم جو پراپرٹی ہے وہ ان تین سیکشنز میں کور ہوتی. تو یہ 4 گروپ میں انہوں نے پراپرٹی کو اسپیسیفائی کیا ہے. سو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکشن نمبر 428 کو اور 429 کو. سو جو سیکشن نمبر 428 ہیں اس کا ٹائٹل کہتا ہے کہ چیف بائی کلنگ اور میمنگ اینیمل آف دا ویلیو آف 10 روپیز. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کمٹس مسچیف، یعنی مسچیف کا پروف ہونا جو ہے ضروری ہے. مسچیف جو ہے وہ آلریڈی کمٹ ہو چکا، جو سیکشن نمبر 25 425 ہے. کس ذریعے سے ہونا چاہیے مسچیف؟ بائی کلنگ، یعنی چونکہ یہاں پہ ہے نا کہ میمنگ اینیمل، تو یہ کس سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ ریلیٹڈ ہے اینیمل سے. سو مسچیف جو ہے اگر اینیمل کو کل کیا جائے، اس کو مار دیا جائے، ٹھیک ہے. جیسے اگر کوئی شخص ہے اے ہیں وہ غصے میں آ کر بی کی جو بکری ہے اس کو گولی مار دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر منزل پروف ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں یہ کیا ہے 428 ہو جائے گا. دوسرا جو ٹرم یوز ہوا ہے وہ ہے پوائزننگ، یعنی اگر اینیمل کو زہر دے کر جائے، مارا جائے یا اس کو نقصان پہنچایا جائے. اور جو تھرڈ ہے وہ ہے میمنگ. میمنگ کا مطلب ہے کہ ایسی پرماننٹ یا سیریس انجری جس کی وجہ سے جو جانور کی نارمل یوزفلنس ہوتی ہے یا اس کی جو باڈی کی فنکشنز ہوتے ہیں وہ یا تو مکمل طور پر ختم ہو جائیں یا وہ بہت کم ہو جائیں، یعنی افیکٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، یعنی ہر ایگزامپل اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ اگر اے ہے وہ بی کا جو گھوڑا ہے اس کی ٹانگ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے. اب وہ جو گھوڑا ہے وہ ہے تو زندہ، لیکن دیکھیں وہ تو نہ ہارس رائڈنگ کر سکتا ہے، نہ ریس کر سکتا ہے، نہ وہ یعنی سواری کے قابل ہے، نہ ریس کے قابل ہے. تو یہ کیا ہے؟ میمنگ ہے. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ رینڈرنگ یوز لیس. اینیمل کو مارنا ضروری نہیں ہے کہ اس کو بالکل مار دیا جائے. پرماننٹ انجری جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے. اگر اسے اس کا نارمل کام کرنے کے قابل نہ چھوڑا جائے تو بھی یہ سیکشن جو ہے وہ اپلائی ہو سکتا ہے. یعنی اس کو آپ اس حالت میں لے آؤ کہ وہ جو جانور ہے وہ کیا بن جاتا ہے، وہ یوز لیس بن جاتا ہے. اینی اینیمل اور اینیملز آف دا ویلیو آف 10 روپیز اور اپورڈز. کوئی ایک جانور بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں اگر بہت ساری جانور ہیں یعنی ایک سے زیادہ جانور ہیں تو یہ دونوں جو ہیں اس میں کور ہو سکتے ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو وینیو ہونی چاہیے وینیو آف 10 روپیز اور اپورڈز. اب یہ جو 10 روپیز ہیں یہ چونکہ اوریجنل پینل کوڈ کا کے سیکشنز ہیں جو 1860 میں ڈرافٹ ہوا تھا، تو اس وقت تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 10 روپے ہیں یہ بہت ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ تھی. ٹھیک ہے، اور آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو 10 روپے تو فقیر بھی نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، یہ ایک سمبولک اماؤنٹ لگتی ہیں. سو لیکن اس میں یہ بھی ہے، یہاں پہ شامل ہیں اپورڈز، یعنی اگر ان اینیمل یا اینیملز کی جو ویلیو ہے وہ 10 روپیز یا اس سے اپورڈز ہو تو پھر ایسی شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی، آگے پنشمنٹ کلاس بتا رہے ہیں، وہ امپریزنمنٹ ہوگی. اب ایدر ڈسکرپشن جو میں ایکسٹینڈ ہو سکتی یعنی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 2 ایئر تک، یا اس کے اوپر فائن لگے گا یا اس کے اوپر امپریزنمنٹ اور فائن دونوں جگہ اس کو لگ سکتی ہیں. اب یہ جو امپریزنمنٹ ہے یہ ٹائپ آف پنشمنٹ ہے، اس کو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 53 ہے وہ ڈیفائن کرتا، یعنی وہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ٹائپ آف امپریزنمنٹ ہے. اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو امپریزنمنٹ ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، یعنی 2 ڈسکرپشن کی ہوتی ہیں، سمپل امپریزنمنٹ اور ریگریسو امپریزنمنٹ. جب کسی پروویژن میں آتا ہے کہ ایدر ڈسکرپشن تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کوڈ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو سمپل امپریزنمنٹ دے اور چاہے تو وہ ریگریس امپریزنمنٹ دے. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ میں ایکسٹینڈ، یعنی یہ 2 ایئر ہے نا، یہ فکس ٹرم نہیں ہے. یہ جو پنشمنٹ ہے یہ 2 سال تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں.
یعنی اور ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے فیکٹس اور سرکمسٹانسز کے مطابق. سو یہ جو 2 ایئر کا ٹائم ہے یہ کیا ہے، یہ میکسیمم ٹائم ہے، یعنی اس سے کم بھی ہو سکتی ہے. یا اس کو امپریزنمنٹ ملے گی، یا اس کے اوپر فائن لاگو ہوگا، یا جو ہے اگر اس نے یعنی کوئی زیادہ نقصان کیا ہے تو اس کو امپریزنمنٹ بھی مل سکتی ہے اور فائن دونوں بھی لگ سکتے ہیں اس کے اوپر. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ لیجسلیچر نے انیمل کو کیوں مسچیف میں جو ہے یعنی ڈالا ہوا ہے، اس کے لیے ایک الگ سا سیکشن جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، انسرٹ کیا ہے. دیکھیں، جب یہ پی پی سی یا آئی پی سی جب ڈرافٹ ہو رہا تھا تو اس زمانے میں جو اکانومی تھی اس کا جو ایک بہت بڑا پارٹ تھا نا، اور جیسے ایگریکلچر یا لائف سٹاک یا جو ٹرانسپورٹ ہے، وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا؟ وہ اینیمل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا. جیسے اگر کوئی ایک فیملی ہوتی تھی، ان کے پاس کوئی بیل ہوتا تھا یا گھوڑا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو یا یعنی کوئی گائیں ہوتی تھی، تو وہ ان کی پوری فیملی کی ارننگ کا ذریعہ بھی ہو سکتی تھی. جیسے اگر کوئی گدر ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو وہ یوز کرتے تھے. یعنی اگر ہر ایگزامپل کوئی بیل ہے یا گھوڑا ہے، اس کو مارنا صرف پراپرٹی ڈیمیج نہیں تھا، چونکہ اس دور میں یہ زیادہ در و مدار تھا نا، ان جانوروں کے اوپر زیادہ در و مدار کیا جاتا تھا، تو اس کی وجہ سے فیملی کی جو ارننگ ہوتی تھی وہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جاتی تھی اگر کسی جانور کو نقصان پہنچ دیتا. سو اس لیے جو لیجسلیچر ہیں، جو ڈرافٹرز ہیں، انہوں نے جو اینیملز ہیں ان کو اسپیشل پروٹیکشن پرووائڈ کی. اور ساتھ میں جو ڈیمیج کا طریقہ ہے نا، وہ بھی اسپیسیفکلی ڈیفائن کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہو سکتی ہے، کلنگ، پوائزننگ، میمنگ یا رینڈرنگ یوزلیس. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 429 کو. سو جو 429 ہے یہ بات کرتا ہے mischief by killing or maiming cattle etc. of any value or any animal of the value of 50 rupees. سو یہاں پہ اس کا جو یعنی جو تھیم ہے، جو فوکس ہے، جو پرپس ہے، وہ تو آلموسٹ سیم ہی ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی کیٹلز کی بات ہو رہی ہے، اینیملز کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بھی اینیملز کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ جو ڈفرینس ہے وہ کس چیز میں ہے؟ وہ ان کی ویلیوز میں ہے. ٹھیک ہے دونوں سیکشنز میں اینیمل ہی کور ہو رہے ہیں. اوکے، سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ who ever commits mischief by killing, poisoning, maiming or rendering useless. اوکے، یہ اوپر والا کنسیپٹ ہے، اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آلریڈی سمجھ چکے ہیں. اب یہاں سے بات جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اینی ایلیفینٹ، کیمل، ہارس، میول، بفلو، بل، کاؤ اور آکس. اب دیکھیں یہاں پہ جو ڈرافٹرز ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، ایک پرٹیکولر جو کیٹیگریز ہیں اینیملز کی وہ اسپیسیفائی کی ہے. اب اگر آپ ان جانوروں کے اوپر غور کریں نا، اور چونکہ یہ جو سیکشنز ہیں یہ 1860 کے دور کی ہی ہیں، یعنی 160 سال پہلے کی آلموسٹ بنتی ہے. تو اس وقت جو ٹرانسپورٹیشنز وغیرہ ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی تھی. یہ جو ٹریکٹرز آج کل یوز ہوتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے ہیوی مشینز یوز ہوتے ہیں اس کے لیے ایگریکلچر پرپس کے لیے، وہ سب نہیں تھا. اس وقت کیا یوز ہوتے تھے؟ اس وقت کیملز یوز ہوتے تھے، یا بفیلو، بل، یہ آکس، یہ ساری چیزیں جو ہیں، کاؤ یوز ہوتی تھی کس کے لیے؟ جو کھیتی باڑی ہیں اس کے لیے یوز ہوتی تھی. اور یہ کھیتی بھی کرتے تھے یہ جانور. اگر ان کیٹیگریز کو آپ دیکھیں، اور یہ جو خچر ہیں، یہ گھوڑے ہیں، ان کو یا ایلیفینٹ ہیں یا کیمل ہیں، ان کو سامان لانے کے لیے بھی، سامان اٹھانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا تھا. اور سفر کا ذریعہ بھی یہی تھے، جیسے ایلیفینٹ، یہ کیمل، ہارس، یہ ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو جانور ہیں یہ کیا کرتے تھے؟ یہ دودھ بھی دیتے تھے، یعنی یہ تجارت کا بھی حصہ تھے، اور کیا کہتے ہیں، ایگریکلچر کا بھی پارٹ تھے، ٹرانسپورٹیشنز بھی یہی کرتے تھے. سو یہ پرٹیکولر میں یعنی وہی کیٹیگری ہے کہ ان جانوروں پہ جو ایک اکانومی ہے اس کی بنیاد کری تھی. اور جو سوشل امپورٹنس تھی ان کی، عام جو جانور ہوتے تھے ان سے، جیسے بھیڑ، بکری، ڈاگی یا جو کیٹ ہیں، وہ بھی تو جانور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان جانوروں کی جو سوشل امپورٹنس تھی یا جو اکنامک امپورٹنس تھی وہ باقی جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی. سو اس وجہ سے ان کو ایک اسپیشل پروٹیکشن جو ہے وہ لانے پرووائڈ کی ہوئی ہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ اوکے، وٹ ایور مے بی دا ویلیو دیر آف، کہ یہ جو جانور ہے نا، یہ جو اس لسٹ میں مینشن ہے، تو
اگر ان کی ویلیو چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مطلب بہت بوڑھا جانور بھی ہو، لیکن وہ اگر ان کیٹیگریز میں فال کرتا ہے، اور اینی ادر اینیمل آف دا ویلیو آف 50 روپیز، یہ 50 روپیز اس دور کے 50 روپیز ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا قیمتی جانور ہوگا، ٹھیک ہے، اور اپ ورڈس. اب دیکھیں یہ اسٹل جو ہے اس میں پاکستان پینل کوڈ میں یہ ورڈنگ جو ہے آج کے دور کے حساب سے امینڈمنٹ ہو جانی چاہیے. یہ جو ویلیوز ہیں پرٹیکولرلی اس مسچیف کے چیپٹرز میں، ان سب کو جو ہے ویلیوز کو لیجسلیچر کو امینڈمنٹ کر کے ان کو چینج کر دینا چاہیے. لیکن جب تک امینڈمنٹ نہیں ہو جاتی تو لازمی بات ہے یہی سیم ورڈنگ جو ہے یہ یوز کی جائیں گی. لیکن اب بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں تو 50 روپے کا کوئی جانور نہیں ملتا نا، آج کل تو ہزاروں اور لاکھوں میں جو ہے وہ جانور بکتے ہیں، ٹھیک ہے. سو اگر کوئی ادر جانور بھی ہیں جس کی جو ویلیو ہے وہ کیا ہے 50 روپیز یا اپورز ہیں، جیسے اوپر لکھا ہوا تھا 10 روپیز، ٹھیک ہے، تو ایسے جو شخص ہوگا جو کیا کرے گا، اگر کسی ان میں سے کسی جانور کو اگر وہ کل کرے گا یا پوائزن دے گا یا میمنگ کرے گا یا ان کو یوز لیس بنا دے گا کسی بھی ذریعے سے، جیسے ہم نے اوپر کے سیکشن میں دیکھا تھا، تو پھر اس کو امپریزن کیا جائے گا. ایدر ڈسکرپشن جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 5 ایئر تک، یا اس کی فائن بھی لگ سکتی ہیں، یا دونوں جو ہیں اس کے اوپر لگ سکتے ہیں. یہاں پہ جو پنشمنٹ ہے وہ 2 ایئرس ہیں، یہاں پہ 5 ایئر ہے. یہ اس وجہ سے کہ یہ جو کیٹیگری ہے یہ ایک سگنیفیکنٹ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے. سو لا ان کو زیادہ پروٹیکشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. یعنی اگر جانور جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے تو پھر پروسیکیوشن کو اس کی مارکیٹ ویلیو پروو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی اور جانور ہے جیسے بھیڑ بکری ہے، ہرن ہے، کتا ہے، بلی ہے، تو پھر ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کو دیکھا جائے گا. اور ان جانوروں کو یعنی اسپیشل کیٹیگری میں اس وجہ سے ڈالا گیا ہے کہ ہر اینیمل کی جو اکنامک امپورٹنس ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. ایک گھوڑا، بیل یا جو بینس ہے وہ صرف پراپرٹی ڈیمیج نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو فیملی کا روزگار ہے، کھیتی ہے، ٹرانسپورٹ سب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو اس وجہ سے لیجسلیچر ان کو ہائر امپورٹنس دے رہی ہے. سو اب ہم دیکھ رہے ہیں سیکشن نمبر 430 سے 434، یہ جو سیکنڈ گروپ ہے. جو گروپ 1 تھا اس کو ہم نے دیکھ لیا، وہ کس سے ریلیٹڈ تھا، اینیملز کے پروٹیکشن سے ریلیٹڈ تھا. اور یہ جو 430 سے 434 تک کے جو سیکشنز ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں پبلک انفراسٹرکچر سے، اور ساتھ میں پبلک انفراسٹرکچر اینڈ یوٹیلیٹیز. اوکے، سو اب اس کو دیکھتے ہیں. جو سیکشن نمبر 430 ہے یہ کہتا ہے مسچیف بائی انجری ٹو ورکس آف اریگیشنز آر بائی رانگ فلی ڈائیورٹنگ واٹر. سو یہ جو سیکشنز ہیں یہ بھی 425 کی اسپیشل اپلیکیشنز ہیں، اور یہ کس کے اگینسٹ کمٹ کی جاتی ہیں، جو واٹر سپلائی ہے یا اریگیشن سسٹم ہے اس کے خلاف، ٹھیک ہے. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کمٹ مسچیف، یعنی جو سیکشن نمبر 425 ہے اس کا پروف ہونا ضروری ہے. وہ جو مسچیف ہے وہ کیسے کرے گا، یعنی طریقہ الگ ہوگا. جیسے اوپر ہم نے دیکھا نا کہ وہ اوپر بھی مسچیف ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور کس کے اوپر ہوتا ہے وہ سیکشن اسپیسیفائی کرتا ہے. جیسے اس سیکشنز میں جو طریقہ ہے وہ کلنگ، پوائزننگ، میمنگ یا رینڈنگ یوز لیس ہے، اور کس کے اوپر کمٹ کیا جاتا ہے، جانوروں کے اوپر کمٹ کیا جاتا ہے. اور یہ جیسے واٹر سپلائی اور اریگیشن سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو مسچیف ہے وہ کن طریقوں سے کمٹ کیا جاتا ہے اور کس چیز کے اوپر کمٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسچیف کمٹ کرتا ہے، یعنی ایکچوئل مسچیف کا کمٹ ہونا ضروری ہے، by doing any act which causes or which he knows to be likely to cause diminutions of the supply of water for agriculture purposes, or for food or drink for human beings, or for animals which are property, or for cleanliness or for carrying on any manufacture. اوکے، اب اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کون کون سی چیزوں کے اوپر جو ہے مسچیف کمٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے کمٹ کیا جاتا ہے. کیسے کمٹ کیا جاتا ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بائی ڈوئنگ اینی ایکٹ which causes or which he knows to be likely to cause a diminution of the supply of water. یہاں پہ دیکھیں جب کسی پروویژنز میں انہی کا ٹرم آتا ہے نا تو وہاں پہ لیجسلیچر اس کو اوپن چھوڑ دیتی ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں اس کا اسکوپ جو ہے وہ وائڈ ہو جاتا ہے. ادروائز تو دیکھیں
اگر یہ ایکٹ ہے، اگر اینی نہ ہوتا تو وہ کسی ایکٹ کو اسپیسیفائی کرتے. جب یہاں پہ اینی لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پانی کو نقصان پہنچانے کے جو طریقے ہیں مختلف ہو سکتے ہیں. سو اس وجہ سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اینی. جیسے اگر ہم اگزامپل لے لیں کہ اگر کوئی کینال توڑ دے یا جو واٹر گیٹ ہے اس کو بند کر دے، یا جو پائپ لائن ہوتی ہے اس کو کوئی کاٹ دے، یا جو واٹر کورس ہوتی ہیں یعنی جو پانی کے جو راستے ہوتے ہیں ان کو اگر وہ ڈائیورٹ کر دے. ٹھیک ہے، تو پھر اس وجہ سے یعنی طریقہ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اینی. وچ کازز، یعنی اگر اس ایکٹ کی وجہ سے ایکچوئل پانی جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، جو سپلائی ہے پانی کی وہ کیا ہو گئی ہیں، وہ افیکٹ ہو گئی ہیں. کازز یعنی ایکچوئل اس کا جو افیکٹ ہے وہ پیدا ہو جانا چاہیے. اور وچ ہی نوز ٹو بی لائکلی ٹو کاز، یا یعنی ہر کیس میں جو ایکچوئل ریزلٹ ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یعنی پانی جو ہے وہ کسی نے جو واٹر سپلائی ہے اس کو ختم کر دیا ہو، بلکہ اگر جو امکان بھی ہے نا، یعنی اگر ایکیوز کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ اس کا جو ایکٹ ہے، اس کا جو نیچرل ریزلٹ ہے وہ پانی کی سپلائی کم ہونا ہے، تو یہ چیز بھی جو ہے وہ کافی ہے. ڈیمینیشنس آف دا سپلائی آف واٹر. ڈیمینیشن کا مطلب ہے کہ سپلائی کو کم کر دینا، یعنی جو واٹر جو فار ایگزامپل اگر پانی آ رہا ہے یعنی بالکل ختم نہیں ہوا، لیکن جو سپلائی ہے وہ سگنیفیکنٹلی کیا ہو گئی ہے، وہ کم ہو گئی ہے. اب آگے جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ کون سا جو پانی ہے، وہ پانی جو کس کے لیے یوز ہوتا ہے، ایگریکلچر پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے ملک کو دیکھیں، پاکستان کو، یا پورا جو سب کانٹیننٹ ہے، لیکن پرٹیکولرلی چونکہ ہم ابھی پاکستان میں ہیں تو ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ کس کے اوپر بیس ہے، وہ ایگریکلچر کے اوپر بیسڈ ہے، یعنی اریگیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان. سو اگر کوئی جان بوجھ کر کینال یا جو واٹر کورس ہیں اس کو بند کرتے، اور جو نیچے والے جو لوگ ہوتے ہیں یعنی جن کی فصلیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں، تو وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہزاروں ایکڑ کی زمین ہے ان پہ جو فصلیں اگی ہوئی ہوتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں، وہ تباہ ہو سکتی ہیں، برباد ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، یہ تو ایگریکلچر پرپس کا پانی ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ آر فار فوڈ آر ڈرنک فار ہیومن بینگس، یعنی اگر انسانوں کے جو عام روزمرہ کے معاملات میں وہ جو استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے، اگر وہ پانی بھی کوئی کیا کریں اس کی سپلائی بھی کم کر دیں. یعنی فار ایگزامپل اگر اے ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پورے ایک گاؤں کے لیے جو پانی جاتا ہے، اس واٹر سپلائی کا جو پائپ لائن ہے وہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے. تو اس سے یہ کیا ہوگا، یہ وہ جو پانی جاتا ہے وہ فوڈ اور ڈرنکس کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ پورے ایک سوسائٹی کو یعنی پورے گاؤں کو یا پوری ایریا کو جو ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے. کہ سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور فار اینیملس وچ آر پراپرٹی. اور پراپرٹی کون سی، ان پراپرٹی تو ساری جانور ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی بات کس کی ہو رہی ہے، جو لائف اسٹاک ہے، جیسے کاؤز ہو گئے، بفیلوز، کیملز، گوٹس وغیرہ. ٹھیک ہے، اگر ان کے لیے پانی جو ہے وہ روک دیا جائے. اور فار کلینلینس میں کیا چیزیں آتی ہیں، جو سینیٹیشنس ہیں اور جو پبلک ہیلتھ ہیں، اس کے لیے اگر پانی جو ہے وہ آتا ہے اور اس کی سپلائی جو ہے وہ یعنی اس حد تک کم کر دی جائے کہ پبلک جو کلینلینس ہے کیا ہو وہ افیکٹ. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ اور فار کیرینگ آن اینی مینوفیکچرر مینس کے جیسے فار ایگزامپل کوئی انڈسٹری ہیں یا فیکٹری ہیں، جیسے اگر ہم ایگزامپل لے لیں جیسے ٹیکسٹائل ملز ہیں، کوئی فوڈ کی فیکٹری ہو سکتی ہیں، کوئی سیمنٹ پلانٹ ہو سکتا ہے، کوئی شوگر مل بھی ہو سکتی ہے. سو اگر کسی فیکٹری کی کا جو پروڈکشن ہے وہ پانی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور کوئی جان بوجھ کر واٹر سپلائی جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا ڈائیورٹنگ، تو اگر وہ کیا کرتا ہے، اگر وہ ڈائیورٹ کر دیں تو پھر ان کے اوپر سیکشن 430 جو ہے وہ اپلائی ہوگا. آگے جو ہے یہ تو میرے خیال میں آسان ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ mischief by injury to works of irrigation or by wrongfully diverting water. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو mischief ہوتا ہے وہ کس مقصد کے لیے کمٹ کیا جاتا ہے، جو واٹر سپلائی اور اریگیشن ہے اس کے لیے. سو
جو بھی شخص جو ہے وہ یہ کام کرے گا اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ ایدر ڈسکرپشن ہوگی جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 5 ایئر تک، یا اس کے اوپر فائن بھی لگے گا یا بہت. سو آئی ہوپ کہ یہ جو سیکشن ہے میرے خیال میں آسان ہے سمجھنا. سو کیونکہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نا اس کے ساتھ کلوزلی، سو اس وجہ سے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر جو 431 ہے. یہ کہتے ہیں مسچیف بائی انجری ٹو پبلک روڈز، برج، ریورز اور چینلز. دیکھیے جیسے میں نے کو کہا نا کہ ان سیکشنز کا فوکس کیا ہے، فور پبلک انفراسٹرکچر اینڈ یوٹیلیٹی. اور وہ جو یوٹیلیٹی ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، یعنی واٹر سپلائی بھی ہو سکتی ہے. سو یہاں پہ جو مسچیف ہے وہ کس طرح کس کو کمٹ کی جاتی ہے، پبلک روڈز کو، برج کو، ریور کو، یا جو چینلز ہیں یعنی جو راستے وغیرہ ہوتا ہے. یعنی اگر ہم ایک ورڈ اس کو یوز کریں، میں اس کو ڈیفائن کریں تو یہ ہے پبلک انفراسٹرکچر. سو یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کمٹس مسچیف، اگین سیکشن نمبر جو 425 ہے اس کا پروف ہونا ضروری ہے. بائی ڈوئنگ اینی ایکٹ، یہ سیم وہی فریز ہیں کیونکہ مسچیف جو انفراسٹرکچر ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے کاز کی جا سکتی ہیں، اس وجہ سے یہاں لکھا ہوا ہے اینی. اس وجہ سے جو لیجسلیچر ہے اس نے کوئی پرٹیکولر ایکٹ نہیں لکھا ہوا. جیسے اوپر کا جو سیکشن تھا اس میں لکھا ہوا تھا نا کلنگ، میمنگ اور فلاپنا، جو ایکٹس تھے وہ مینشن تھے کیونکہ وہ ایکٹس ہی ہیں نا، وہ مینشن تھے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے اینی، تو ایکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. which renders or which he knows to be likely to render any public road, bridge, navigable river or navigable channel, natural or artificial, impossible or less safe for traveling or conveying property. اوکے اس کو اب دیکھتے ہیں. سو ایک تو چلو کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ پبلک روڈ پہ کوئی ایکٹ کیے جا رہا ہے تو وہ روڈ کو کود سکتا ہے، جیسے یعنی گڑھا اس میں کود سکتا ہے. یا اگر وہ برج سے ریلیٹڈ ہے تو برج کا ایک حصہ جو ہے وہ توڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے. یا اگر ریور سے ریلیٹڈ ہے تو دریا میں کوئی obstruction ڈال سکتا ہے. تو اس طرح یعنی وہ ہو سکتا ہے، ایکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے. which renders or which he knows to be likely to render any public road. renders کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی حالت میں لانا، یعنی کہ روڈ یا برج کو ایسی حالت میں لانا کہ اس پر سیفلی ٹریول کرنا جو ہے وہ مشکل ہو یا ممکن نہ رہے. اور which he likely to be which he knows to be likely to render. یعنی ہر کیس میں جو ایکچوئل ایکسیڈنٹ ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر اکیوزڈ کو پہلے سے یہ پتہ تھا کہ اس کا جو ایکٹ ہے وہ پبلک روڈ یا برج یا ریور یا جو چینلز ہیں ان کو انسیف بنا دیتا ہے، تو بس اس کا یہ جو نالج ہے نا یہ اس سیکشنز کی اپلیکیبلٹی کے لیے کافی ہے. اور اس کا جو ایکٹ ہے وہ کس چیز کو افیکٹ کرے گا پبلک روڈز کو، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو برج ہیں اس کو، یعنی پبلک روڈز کا کیا مطلب ہے کہ وہ روڈز جو پبلک کے یوز کے لیے ہوتے ہیں، اور روڈز تو آلموسٹ پبلک کے لیے ہی ہوتے ہیں. اور اگر کوئی برج ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ اسٹرکچر جو پبلک کراسنگ کے لیے یوز کی جاتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں، وہ برج کہلاتی ہیں. اگر کوئی اس کا سپورٹ جو ہے وہ ڈیمیج کر دیں یا اسے انسیف بنا دے تو پھر یعنی اگر بالکل ڈیمیج ہو جائے گا تو یہ تو پھر یہاں اس میں آئے گا نا کہ رینڈرز. لیکن اگر وہ اس کو کیا کرے، اس کو انسیف بنا دے تو پھر وہ کیا ہوگا، لائکلی ٹو بی رینڈر ہوگا. اور اس کے بعد ہے نیویگیبل ریور. نیویگیبل ریور کا یہ مطلب ہے کہ صرف وہ ریور جس کے اوپر جو بوٹ یا ویسلز چل سکتی ہیں، یعنی عام دریا نہیں، جو عام دریا بہتا ہے وہ نہیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ ریور میں جان بوجھ کر کوئی ایسا obstruction ڈال دیتا ہے کہ جو کشتیاں ہیں وہ ان کا گزرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. اور نیویگیبل چینل سے مراد جو ہے وہ کوئی جو آرٹیفیشیل یا نیچرل واٹر ویز ہوتے ہیں، جیسے جو نالے ہوتے ہیں یعنی کینال، یا جو نیویگیشن چینل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ لکھا ہے نا کہ چاہے وہ نیچرل ہوں یا وہ آرٹیفیشیل طور پر جو ہے وہ بنائے گئے ہوں، دونوں جو ہے وہ اس میں کور ہے. یعنی نیچرل میں کون سی بنی جاتی ہیں، جیسے دریا ہے، اور آرٹیفیشیل میں جیسے کینال ہے، تو دونوں کو ایکول پروٹیکشن جو ہے وہ دی گئی ہے. اوکے. سو یہ جتنی بھی یہاں پہ جو انفراسٹرکچر مینشن ہے اس کے ساتھ وہ شخص کیا کرتا ہے، اس کو امپاسبل بنا دیتا ہے، یعنی اس راستے کو بالکل بند کر دیتا ہے. جیسے اگر کوئی برج کو گرا دے،
یا روڈ پر اتنا بڑا جو ٹرینچ مینز جو گڑھا ہے وہ کھود دے کہ کوئی اس پہ گزر نہ سکے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ امپاسبل ہو جائے گا. اور لیس سیف فار ٹریولنگ، یا اس یعنی یہ جتنے بھی انفراسٹرکچر مینشن ہیں اس کو کیا بنا دے، اس کو ڈینجرس بنا دے. یعنی اگر روڈ چلنے کے قابل تو ہیں لیکن وہ کیا ہیں، وہ سیف نہیں ہے، تب بھی جو ہے یہ سیکشن اپلائی ہو سکتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ موٹر وے پر جان بوجھ کر بڑا پتھر جو ہے وہ رکھ دیتا ہے، ٹریفک چل سکتی ہے لیکن ایکسیڈنٹ کا سیریس خطرہ بھی تو پیدا ہو سکتا ہے نا، کیونکہ موٹر وے پر جو اسپیڈ ہوتی ہے، یوزول اسپیڈ ہوتی ہے، وہ عام ہائی ویز اور عام روڈز کی بجائے کافی زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے، یہ لیس سیف ہے. کس چیز کے لیے، مقصد کیا ہونا چاہیے، یعنی ٹریولنگ، یعنی جو پبلک موومنٹ ہے، یعنی جو ویہیکلز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں اس میں کور ہیں. اور کنوینگ پراپرٹی، یعنی اس میں صرف جو انسان ہے وہ شامل نہیں ہے. اگر یہ جو انفراسٹرکچر ہیں یہ اگر گڈس ٹرانسپورٹس کے لیے یوز ہو رہا ہے نا، یعنی پراپرٹی کو آنے لے جانے کے لیے، تو وہ بھی کیا ہے، وہ بھی پروٹیکٹڈ ہیں. یعنی یہاں پہ جو فوکس ہے وہ کیا ہے، وہ کامرس ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پنشمنٹ کلاز ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا جو شخص ہوگا اس کی پنشمنٹ امپریزنمنٹ ہوگی، ادھر ڈسکرپشن کی جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 5 ایئر کی، فائن بھی لگ سکتا ہے یا دونوں بھی لگ سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو روڈز اور جو بریجز ہیں نا، یہ صرف پراپرٹی نہیں ہے اسٹیٹ کی، یہ کیا ہے، یہ پبلک انفراسٹرکچر ہے. اگر کوئی پبلک برج ڈیمیج کرتا ہے تو وہ صرف گورنمنٹ کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ ہزاروں لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اس کی وجہ سے ٹریڈ بھی رک سکتی ہیں، جو ایمرجنسی سروسز ہیں وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں. سو اس وجہ سے جو لیجسلیچر ہیں اس نے آرڈینری مسچیف سے زیادہ اس کو پروٹیکشن دی ہیں جو پبلک انفراسٹرکچر یا یوٹیلیٹی کو متاثر کرتے ہیں. یعنی اگر اس کو ہم سمپل الفاظ میں دیکھیں نا، اگر اس کو ہم ریپیٹ کریں سمپل ورڈز میں، تو جو سیکشن نمبر 431 ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ 425 کا اسپیشل فارم ہے، کیونکہ جتنی بھی سیکشنز ہم کور کریے اسپیشل اپلیکیشن ہے اس کی. سو جو سیکشن نمبر 431 ہے یہ کہتا ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. سو اگر یعنی جب کوئی شخص کسی پبلک روڈ، برج یا جو نیویگیبل ریور ہیں یا جو چینل ہیں اس کو اس طرح ڈیمیج کرے کہ وہ امپاسبل یا ٹریولنگ کے لیے یا گڈس کے ٹرانسپورٹ کے لیے وہ لیس سیف ہو جائیں، تو پھر اس کے اوپر کیا لگے گا، سیکشن نمبر 431. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 432 کو. یہ کہتا ہے کہ مسچیف بائی کازنگ inundations or obstructions to public drainage attended with damage. سو یہ جو سیکشنز ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر مسچیف جو ہے وہ پبلک ڈرینیج سسٹم کے اگینسٹ کمٹ کیا جائے. اوکے، سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ whoever commits mischief by doing any act، اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے آلریڈی، کیونکہ جو یہاں پہ چونکہ ڈرینیج سسٹم کے اگینسٹ مسچیف کی بات ہو رہی ہے، تو جو ڈرینیج سسٹم کو مسچیف ہے وہ کسی بھی ایکٹ کے ذریعے سے کمٹ ہو سکتا ہے. وچ کازز، یعنی اگر ڈرینیج سسٹم کو ایکچوئل جو ڈیمیج ہیں وہ کاز ہو جائے، اور وچ ہی نوز ٹو بی لائکلی ٹو کاز ان inundations or in obstructions to any public drainage attended with injury or damage. سو جو ایکٹ ہے وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ڈرین بند کر دینا، جو سیور لائن ہے اس میں کنکریٹ بھر دینا، یا اگر کوئی نالا ہے اس کے اوپر انلیگل کنسٹرکشن کر دینا، ٹھیک ہے. یعنی اگر یہ جو ہو ایور ہے اس کی ایکٹ کی وجہ سے واقعی کوئی فلڈ یا جو ڈرینیج بلاکیج جو ہے اگر وہ ہو جائے تو پھر یہ کازز ہو جائے گا، یعنی ایکچوئل جو ڈیمیج ہوگا وہ پہنچ چکا ہوگا جو نقصان ہے. اور وچ ہی نوز ٹو بی لائکلی ٹو کاز، یعنی ہر کیس میں جو ایکچوئل ڈیمیج ہے نا ڈرینیج سسٹم کو، جیسے فلڈ آ جانا، وہ ضروری نہیں ہے. اگر ایکیوزڈ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ اس کے ایکٹ سے جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے، یا انڈیشنز جو ہیں اس کا امکان ہے. انڈیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی کا جو غیر معمولی طور پر
किसी ऐसे इलाके में पैर जाना या जो है फ्लड का आ जाना, यानी ये नेचुरल फ्लड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात जो है उस फ्लड की हो रही है जो एक्यूज के एक्ट की वजह से पैदा हो रही है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि विच ही नोज टू बी लाइकली टू कॉज एन अनएंडेशंस। और ओके, अनएंडेशंस तो हमने देखी है ना कि पानी का गैर मामूली तौर पर अगर वो कोई किसी इलाके में जो है वो दाखिल हो जाए या मतलब फ्लड आ जाए, ठीक है। और एन ऑब्स्ट्रक्शन, और ऑब्स्ट्रक्शन में क्या चीज़ शामिल हो सकती हैं, यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें अगर कोई रुकावट जो है पैदा कर दी जाए। फॉर एग्जांपल अगर कोई सीवरेज लाइन है उसको कोई बंद कर दे, या अगर पब्लिक ड्रेन है उसमें कोई मलबा वगैरह फेंक दे, ठीक है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है हो सकती है। टू एनी पब्लिक ड्रेनेज, यानी अगर किसी के अपने घर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कोई डैमेज काज हुआ है तो वो इसमें कवर नहीं है, यानी जो प्राइवेट ड्रेन है अगर कोई बंद हुआ है तो प्राइवेट ड्रेन वो इसमें कवर नहीं है। यहाँ पे किस ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है, पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम की बात हो रही है, जैसे म्यूनसिपल सीवरेज सिस्टम होता है या गवर्नमेंट ड्रेन्स होते हैं, ठीक है, या जो पब्लिक नाला होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो पब्लिक ड्रेनेज होता है। अटेंडेड विद इंजरी और डैमेज, अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी उसने जो एक्ट किया उसकी वजह से या तो एक्चुअल जो ड्रेनेज सिस्टम है या फ्लड है वो आया, या उसको ये इल्म था कि भाई मैं जो करने जा रहा हूँ उससे जो फ्लड है या जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें यानी वो इफ़ेक्ट हो सकता है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है वो ये है कि सिर्फ ड्रेनेज ब्लॉक करना हर केस में काफ़ी नहीं है, उस ब्लॉकेज या इनंडेशंस की साथ साथ जो इंजरी या जो डैमेज है वो भी लाजमी होनी चाहिए। यानी इंजरी या डैमेज क्या चीज़ हो सकती है, यानी अगर घरों को नुकसान पहुंचता है, इंजरी की जो डिफिनेशन है वो तो पाकिस्तान पिनल कोड ने डिफ़ाइन की है ना। और इंजरी की डिफिनेशन ये है कि इसमें बॉडीली हार्म भी होता है, इसमें मेंटल हार्म भी होता है, इसमें रिपुटेशंस का हार्म भी होता है और इसमें प्रॉपर्टी का हार्म भी होता है। तो अगर उस एक्यूज्ड के एक्शन की वजह से यानी उसने जो ब्लॉकेज या इनंडेशन की है अ, उसकी वजह से अगर घरों को नुकसान पहुंचता है या फसलों को नुकसान पहुंचता है, या अगर जो शॉप्स वगैरह हैं उनमें पानी वगैरह घुस जाता है, ठीक है, या पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो डैमेज हो जाती है, अगर कोई प्रैक्टिकल इंजरी या डैमेज जो है वो नहीं हुई, तो फिर ये जो फ्रेज़ है ना ये तो फिर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट है ना, क्योंकि डिफिनेशन जब प्रूफ की जाती है तो उसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हर एक इंग्रेडिएंट्स को प्रूफ करना होता है। अगर कोई एक इंग्रेडिएंट भी प्रूफ ना हो जाए तो फिर डिफिनेशन जो है वो प्रूफ नहीं होती। तो फिर अगर कोई अपने मिसचीफ एक्ट के ज़रिए से किसी ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक करता है, ठीक है, तो उसकी और उस के एक्ट की वजह से अगर कोई इंजरी या डैमेज जो है वो कॉज हो जाती है, तो फिर ऐसा जो शख्स होगा उसकी पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट, इधर डिस्क्रिप्शन जो एक्सटेंड हो सकती है 5 ईयर की, फाइन या दोनों जो है वो लग सकता है। देखिए, ये जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए ये सेक्शन बनाए गए हैं ना, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है ना, ये जो पब्लिक हेल्थ है, ये जो पब्लिक सेफ्टी है उसका भी हिस्सा है। सो अगर कोई शख्स जो है वो ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर दे तो फिर उसकी वजह से जो फ्लड हैं वो भी आ सकते हैं, जो घर हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, जो रोड्स हैं वो भी बंद हो सकते हैं, और उसकी वजह से आपको ये पता है कि जो बीमारियां हैं, जो डिजीज़ हैं वो भी फैल सकती हैं, यानी जो पूरी पब्लिक लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। सो इस वजह से ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, लेजिस्लेचर ने इसको जो ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी का जो डैमेज है ना, ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी को डैमेज उससे ज़्यादा इसको सीरियस ट्रीट किया है, यानी मिसचीफ के चैप्टर में। यानी 432 को प्रूफ करने के लिए क्या चीज़ें जो है यानी उसमें प्रूफ करनी होगी। सबसे पहले तो ये प्रूफ करना होगा कि जो सेक्शन नंबर 425 है वो कमिट हो गया है, यानी जो मिसचीफ है एक्चुअल मिसचीफ कमिट हुआ है। अब दूसरी जो चीज़ है वो क्या है कि जो अक्यूज़्ड हैं, अक्यूज़ के एक्ट से इनंडेशंस या पब्लिक जो ड्रेनेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई या उसका लाइकली रिजल्ट था, ठीक है, एक्चुअल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है, और उसके साथ साथ जो इंजरी या डैमेज है वो भी काज हुई, तो फिर उसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, 5 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। अब अगर हम इन दोनों सेक्शन को देखें, जो सेक्शन नंबर 430 है और जो 432 है, देखिए जो सेक्शन नंबर 430 है
اس کا جو فوکس تھا وہ کس کے اوپر تھا؟ وہ واٹر سپلائی کو کم کرنے کے اوپر تھا. یعنی کوشچن یہ تھا کہ لوگوں تک پانی کم پہنچا. اب جو سیکشن نمبر 432 ہم نے دیکھا اس کا جو فوکس ہے وہ ایکسٹرا پانی یا بلاک ڈرینیج کے اوپر ہے. یعنی کوشچن کیا ہے کہ پانی جمع ہوا یا فلڈ ہوا. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے 430 میں کہ واٹر سپلائی کم کرنا ہے اور 432 میں واٹر نکالنے کا جو رستہ ہے اس کو بند کیا جاتا ہے. سو یہ دونوں، یہ جو سیکشن نمبر 430 ہے اور جو 432 ہے، یہ دونوں اپوزٹ کنسیپٹ ہے. اور یہ جو سیکشن ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ آپ اگر آپ کسی شہر میں رہتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ آپ نے مونسون کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح جو شہر ہیں اور جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں ان میں پانی آ جاتا ہے. یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 433 کو. یہ کہتا ہے کہ مسچیف بائی ڈسٹرائنگ الگ سا ٹرم ہے، موونگ اور رینڈرنگ لیس یوزفل اے لائٹ ہاؤس اور اے سی مارک. یہاں سے تو ہمیں پتہ چل گیا لائٹ ہاؤس اور سی مارک سے یہ کیا ہے، یہ سمندر کی جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ جو لائٹ ہاؤس ہے، لائٹ ہاؤس وہ ٹاور ہوتا ہے جو سمندری جہازوں کو کوسٹ کا لوکیشن بتاتی ہیں، ان کو یہ بتاتی ہیں کہ جو سمندر میں جو راکس ہیں وہ کہاں پر ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اس کو جو سیف روٹ ہیں وہ بھی بتاتی ہیں. یعنی یہ جو لائٹ ہاؤس ہوتے ہیں اس کا مقصد شپ کو ایکسیڈنٹ سے بچانا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لائٹ ہاؤس ہے اگر آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تو. ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ رات کے وقت، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ راک ہی ہے نا. سو اس کا کام یہی ہوتا ہے. اوکے، سو یہ اب آپ دیکھ چکے ہیں. ہاں، آتے ہیں سیکشن کی طرف. اوکے، اور جو دوسرا ٹرم یہاں پہ یوز کیا گیا ہے وہ ہے سی مارک. جو سی مارک ہے یہ سمندر میں لگا ہوا کوئی بھی ایک جو نیویگیشن سائن ہے یا مارکر ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں یعنی لائٹ ہو، یعنی یہ کوئی فلوٹنگ مارکر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی فکسڈ نیویگیشن پول بھی ہو سکتا ہے یا کوئی وارننگ مارکر بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے یہ سی مارک ان سی. تو یہ دیکھیں، یہ اس طرح کے فلوٹنگ بھی ہو سکتے ہیں یا وارننگ مارکر بھی ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یا فکسڈ نیویگیشن پول بھی ہو سکتے ہیں. جیسے یہ آئی تھنک فکسڈ ہے، رائٹ. اوکے، سو اب آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ سی مارک کیا ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ جو لائٹ ہاؤس ہیں یہ کیا ہوتے ہیں. سو اگر لائٹ ہاؤس سی مارک کو ڈسٹرائی کیا جائے، موو کیا جائے یا ان کو استعمال کے کم قابل کیا جائے، یعنی ان کی جو یوزفلنس ہے، جو ایکچوئل ان کا کام ہے اس کو کم کر دیا جائے مقصد. سو اب اس کا ٹیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کمٹس مسچیف اگینسٹ، وہی بات ہے کہ 425 کا پروف ہونا ضروری ہے. یعنی پہلے یہ پروف ہوگا کہ مسچیف کمٹ ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہوگا کہ بھئی کیسے ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کمٹس مسچیف بائی ڈسٹرائنگ اور موونگ اینی لائٹ ہاؤس. ڈسٹرائنگ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی لائٹ ہاؤس ہے، اوکے، اینی لائٹ ہاؤس اور ادر لائٹ یوز ایز اے سی مارک. یعنی ڈسٹرائی کا مطلب تو یہ ہے کہ جو لائٹ ہاؤس ہے یا جو نیویگیشن مارکر ہے اس کو اتنا ڈیمیج کر دیا جائے کہ وہ اپنا کام ہی نہ کر سکیں. یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی شخص ہے وہ سمندر کے کنارے لگا جو نیویگیشن بیکن ہوتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈسٹرکشنس ہے. اور موونگ اینی لائٹ ہاؤس، اگر کوئی لائٹ ہاؤس یا سی مارکر کو اس کی جو اصل جگہ ہے اس سے ہٹا دے، یعنی اس کو کیا کرے، اس کو موو کرے، تو تب بھی یہ اوفینس بن سکتا ہے. یعنی موومنٹ پہ کیوں اوفینس بن سکتا ہے؟ کیونکہ جو نیویگیٹرز ہیں اس کی لوکیشنز دیکھ کر اس کو یعنی رستہ پہچانتے ہیں. سو اگر اس کو موو کیا جائے اور اگر لوکیشن جو ہے اس کی بدل دی جائے تو پھر مارکر جو ہے وہ اپنا مقصد کیا کر دیتا ہے؟ وہ کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی نے اگر بوئے کو اٹھا کر فار ایگزامپل 300-400 میٹر دور جو ہے وہ رکھ دیا ہو تو جو بوئے ہیں وہ تو سلامت ہے، لیکن اب اس کو کیا کیا گیا ہے؟ اس کو موو کیا گیا ہے، لیکن اس کو غلط جگہ پہ موو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو شپس ہیں اس کو غلط ڈائریکشن سے ملیں گی.
सो ये कहते हैं कि लाइट हाउस या अगर कोई अदर लाइट हैं जो एज अ सी मार्क के तौर पर यूज़ हो सकती हैं, यानी हर वो लाइट जो नेविगेशन के लिए यूज़ होती हैं वो, यानी ये जो सेक्शन है उस लाइट को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और या जो सी मार्क है, सी मार्क को आपने देख लिया है, ठीक है, कि ये एक लगा हुआ नेविगेशन साइन होता है या मार्कर होता है। और आगे हैं कि और इन सी मार्क और बॉय। अब जो बॉय है ये एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है जो पानी पर तैरता रहता है, और इसका जो मकसद होता है वो ये है कि वो शिप्स को ये बताता है कि सेफ रूट जो है किधर है, यानी जो डेंजरस रॉक्स हैं और वो कहाँ पर हैं, या जो चैनल है वो किधर है। तो अगर आपने इसको नहीं देखा तो ये भी सेम उसकी तरह होता है, जो मार्क होते हैं, यानी इसको आप ये देख सकते हैं कि ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ना, ये जो है ये मल्टीपल उसके हो सकते हैं। ये डेटा बॉय हैं, ठीक है, ये नेविगेशन बॉय हैं, ये वेदर बॉय हैं, ये कौन सा है, मोड बॉय, और ये ड्रिफ्टिंग है, ये सुनामी है, ये वेव बॉय हैं, और ये जो है ये करंट मीटर बॉय हैं, ये क्या है, ठीक है। तो ये इस तरह एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है। सो ओके, आगे ये कह रहे हैं कि आर बॉय और अदर थिंग प्लेस्ड इज़ अ गाइड फॉर नेविगेटर। अब इसमें ये जो लिखा हुआ है ना कि अदर थिंग प्लेस्ड इज़ अ गाइड, यानी हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो एज अ नेविगेशन गाइड के तौर पर यूज़ हो, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी इसके अंदर कवर है, ला उनको भी प्रोटेक्शन देती हैं। और बाय एनी एक्ट विच रेंडर्स एनी सच लाइट हाउस, सी मार्क, बॉय और अदर सच थिंग इज़ ऑफर सेड लेस यूजफुल इज़ अ गाइड फॉर नेविगेटर्स। यानी ये कह रहे हैं ना कि बाय एनी एक्ट विच रेंडर्स, यहाँ सिर्फ जो डिस्ट्रक्शंस हैं या उसकी जो मूविंग है यानी रिमूवल है वो नहीं, बल्कि कोई भी एक्ट जो है वो हो सकता है जो क्या करता है, जो लाइट हाउस को, सीमार को, बोए को, या जो अदर नेविगेशंस के अगर कोई यानी तरीके हैं जो बाद में नेविगेशन गाइड के लिए यूज़फुल साबित हो सकते हैं, अगर उसको क्या करे, डिस्ट्रॉय करे या मूव करे, तो फिर क्या होगा, जिसकी वजह से इनका जो मकसद है ना ए सी मार्क का या लाइट हाउस का, वो कम हो जाए। यानी अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये सी मार्क है, अगर उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा रहा, बल्कि उनकी कोई ऐसा एक्शन किया जाता है कि जिसकी वजह से जो उनकी यूज़फुलनेस है वो कम कर दी जाती है, तो तब भी ऑफेंस बन सकता है। यानी अगर किसी ने ये जो लाइट हाउस है उस पर जो लाइट हाउस के ऊपर उसने काला पेंट कर दिया है, अब टावर तो मौजूद है लेकिन रात को लाइट तो नज़र नहीं आती ना। सो जो लाइट हाउस समंदर में जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो क्या हुई, वो क्या हो गई, लेस यूज़फुल हो गई उसकी एक्शंस की वजह से, तो तब भी जो है वो 433 इस्टेब्लिश होगी। सो ये जो लाइट हाउस और सी मार्क होते हैं ये असल में तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक ह्यूमन लाइफ और जो मेरी टाइम ट्रेड है ना उसकी प्रोटेक्शंस का ज़रिए भी है। अगर जो नेविगेशन गाइड्स हैं वो डैमेज हो जाएं तो फिर उसकी का जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या हो सकता है, उसकी वजह से जो शिप्स चलती हैं समंदर में वो टकरा सकती हैं, जो बड़े बड़े कार्गो के जहाज़ आते हैं जिसको एक जगह से पहुंचने में दूसरी जगह तक महीनों भी लग सकते हैं, आ, वो कार्गो जो है वो भी तबाह हो सकते हैं, या उसकी वजह से जो जो लोग सफ़र में रहते हैं यानी कश्तियों पर वो जानी नुकसान भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जो पोर्ट्स की सेफ्टी है वो भी मुतासिर हो सकती हैं। सो इस वजह से जो लेजिस्लेचर है उसने इसको ऑर्डिनरी जो प्रॉपर्टी डैमेज है उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन दी है। सो अगर कोई भी शख्स ये काम करता है तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट होगी, इधर डिस्क्रिप्शन की जो एक्सटेंट हो सकती है 7 ईयर तक, या उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है या दोनों जो है वो लग सकते हैं। सो जो सेक्शन नंबर 433 है ये मेरी टाइम नेविगेशन एड्स को प्रोटेक्ट करती है। जब कोई शख्स, यानी अगर इसको हम सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करें तो ये कहते हैं कि जब कोई शख्स लाइट हाउस या जो सी मार्क हैं या बॉय हैं या किसी और नेविगेशन गाइड से अगर वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉय करे, उसकी जगह बदल दे यानी उसको मूव कर दे, ठीक है, या उसकी जो नेविगेशंस की जो यूटिलिटी है, जो यूज़फुलनेस है
اس کو کم کر دے تو اس کے اوپر کون سا سیکشن لگے گا؟ کوڈ 33 کے انڈر وہ آفینس کمٹ کرے گا، کیونکہ اس ایکشن کی وجہ سے صرف جو پراپرٹی ہے وہ نہیں، بلکہ جو سمندری سفر ہیں اور انسانی کی جو زندگی ہے یعنی جانیں ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کی پنشمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اوپر والے جو سیکشنز ہیں ان سے ان کی پنشمنٹ کہیں زیادہ ہے، کہ یہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 7 ایئر تک، یا فائن لگ سکتا ہے یا دونوں بھی لگ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سیکشن نمبر جو 434 ہے۔ اگر آپ 433 کو سمجھ گئے تو 434 کو سمجھنا جو وہ آسان ہے، کیونکہ یہ سی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہ لینڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ مسچیف بائی ڈسٹرائنگ اور موونگ ایٹسیکٹرا اے لینڈ مارک فکسڈ بائی پبلک اتھارٹی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کمٹس مسچیف، یعنی 425 کا پروف ہونا ضروری ہے۔ وہ جو مسچیف ہے وہ کس طریقے سے کی جائے گی؟ ڈسٹرائنگ اور موونگ اینی لینڈ مارک، اور وہ جو لینڈ مارک ہیں وہ کس نے فکس کیا ہوگا؟ بائی دا اتھارٹی آف اے پبلک سرونٹ، یعنی جو پبلک سرونٹ ہیں انہوں نے اس کو فکس کیا ہوگا۔ اور یہ جو پبلک سرونٹ ہیں اس کو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 21 ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ پبلک سرونٹ کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس لینڈ مارک کو جس وقت فکس کیا جا رہا ہو اور اس وقت وہ جو پبلک سرونٹ ہے وہ آفیشلی اترائز ہو، آفیشیل کیپیسٹی میں، آفیشیل اتھارٹی میں وہ اس کو فکس کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ اور بائی اینی ایکٹ وچ رینڈر سچ لینڈ مارک لیس یوزفل ایز سچ، تو آگے جو ہے وہ پھر پنشمنٹ کلاس ہے۔ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو مسچیف ہے وہ کس طریقے سے کی جائے؟ ڈسٹرائنگ سے کی جائے، یعنی لینڈ مارک کو پوری طرح اگر ڈسٹرائی کر دیا جائے۔ اور یہ جو لینڈ مارک ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ جو لینڈ مارک ہے یہ ایک ایسا آفیشیل فزیکل مارکر ہوتا ہے جو کسی باؤنڈری، سروے پوائنٹ یا جو گورنمنٹ ڈیمارکیشنز ہوتی ہیں اس کو شو کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی باؤنڈری پلر ہو گیا، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمینوں پر اگر سروے وغیرہ کیے جاتے ہیں کہیں پہ تو ایک محسوس قسم کا بڑا سا پتھر لگا دیے جاتے ہیں جو سروے سٹون ہوتے ہیں، اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ کوئی پینٹ وغیرہ سے کوئی نمبر وغیرہ بھی لکھ لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی سروے سٹون ہو گیا یا کوئی ریونیو مارکر ہو گیا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ لینڈ مارک ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے یعنی ہو ایور ہے اس کو ڈسٹرائی کرتا ہے مکمل طور پر، اور یا کیا کرتا ہے کہ اگر اس کو ڈسٹرائی نہیں بھی کرتا تو اس کو موو کر دیتا ہے۔ سملرلی یہ اوپر والا کنسیپٹ ہے، اس میں بھی یہی وربز یوز ہوئے ہیں۔ اگر اس کو موو کر دیتا ہے تو یعنی لینڈ مارک کو توڑنا یا ڈسٹرائی کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اس کی اصل پوزیشن بدل دی جائے تو پھر یہ آفینس ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو لینڈ مارک ہوتے ہیں یہ ان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ اس کی میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کی لوکیشنز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کو موو کر کے اس کی لوکیشنز بدل دے تو پھر اس کا جو پورا مقصد ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر فار ایگزامپل کوئی شخص ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی زمین کو بڑا دکھانے کے لیے جو ریونیو نے ڈپارٹمنٹ نے جو باؤنڈری پلر لگائے ہوئے ہیں اس کو 10-15 فٹ آگے جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ اب پلر تو بالکل سلامت ہے، وہ تو ڈسٹرائی نہیں ہوا لیکن موو ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی جگہ اس کی جگہ جو ہے وہ بدل دی گئی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ موونگ میں آئے گا۔ کیا چیز؟ لینڈ مارک، جس کو کس نے فکس کیا ہو؟ پبلک اتھارٹی نے۔ اور بائی اینی ایکٹ وچ رینڈر سچ لینڈ مارک لیس یوزفل ایز سچ۔ اب اگین یہ اوپر والا کنسیپٹ ہے کہ لینڈ مارک کو ڈسٹرائی یا موو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اس کی جو یوزفلنس ہے وہ کم کر دی جائے تو تب بھی یہ آفینس بن سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ہے اے، وہ کیا کرتا ہے جو باؤنڈری پلر ہے اس پر سیمنٹ یا پینٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو سروے اس کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے نا، اگر کوئی مارکر لینڈ مارک ہو تو اس کی وجہ سے جو سروے نمبر ہے یا جو آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ اب پلر تو موجود ہے لیکن اب سروے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، سو یہ کیا ہو گیا؟ یہ لیس یوزفل ہو گیا۔ تو پھر ایسا جو شخص ہوگا اس کی پنشمنٹ ہوگی امپریزنمنٹ کی ایدر ڈسکرپشن جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 1 ایئر تک، یا اس کے اوپر فائن لگ سکتا ہے، یا امپریزنمنٹ پلس فائن دونوں اس کے اوپر لگ سکتے ہیں۔
اب آپ کہیں گے کہ ایک پتھر کو ہلانے کو لیجسلیچر نے جو ہے اتنا بڑا کرائم بنا دیا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک عام پتھر نہیں ہوتا، وہ کس کو شو کرتا ہے؟ لینڈ کی جو اونرشپ ہے اس کو شو کرتا ہے، جو ریونیو کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو شو کرتا ہے، یا گورنمنٹ سرویز یا جو باؤنڈری ڈسپیوٹس ہیں ان سب کا ایک بنیادی ایویڈنس ہوتا ہے۔ سو اگر لوگ کیا کریں گے، اگر ان آفیشیل لینڈ مارکس کو موو کرنا شروع کریں گے یا ڈسٹرائے کرنا شروع کریں گے تو جو لینڈ گریبنگ ہے وہ بڑھ جائے گی، اور جو باؤنڈری ڈسپیوٹس ہیں وہ بھی پیدا ہوں گے، اور جو ریونیو ریکارڈ ہے وہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ انریلائبل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو گورنمنٹ سروس کنڈکٹ کرتی ہیں وہ بھی بیمانی ہو جائیں گی۔ سو اس لیے جو لیجسلیچر ہیں انہوں نے ان مارکرز کو کرمنل پروٹیکشن دی ہے۔ جو کون فکسڈ کریں گے، یعنی یہ ان مارکس کا فکسڈ ہونا ضروری ہے کہ کس نے فکس کیے ہوں؟ پبلک سرونٹ نے۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ریونیو ڈپارٹمنٹ نے کیے ہوں، یا سروے آف پاکستان نے، یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے، یا کسی یا لوکل گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے اپنی مرضی سے کہیں پہ پتھر رکھ دیا ہے تو وہ تو پھر لازمی بات ہے، وہ تو لینڈ مارک نہیں ہے نا۔ سو جو سیکشن نمبر 433 ہے یہ نیویگیشن ایٹ سی کی بات کرتا ہے، اور جو سیکشن نمبر 434 ہے یہ باؤنڈریز اینڈ لینڈ کی بات کر رہا ہے۔ سو سمپل ورڈز میں جو سیکشن نمبر 434 ہے یہ گورنمنٹ کی آفیشیلی فکس لینڈ مارک اور جو سروے مارکرز ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ جو لینڈ مارکس کی اہمیت ہے وہ اس کی میٹیریل میں نہیں ہوتی بلکہ اس کی جو آفیشیل لوکیشن ہے اس میں ہوتی ہے، اس لیے اسے ڈسٹرائی کرنا، اس کی جگہ بدلنا یا اس کی آئیڈینٹیفیکیشنز کو کمزور کر دینا، یعنی یوز لیس کر لینا مس چیف کا ایگریویٹڈ کام کے طور پر اس کو لا پنش کرتی ہے۔ آئی گیس کہ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ ویڈیو آلریڈی جو ہے وہ لانگ ہو گئی ہے۔ سو یہ باقی جو گروپ 3 اور گروپ 4 ہے اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے۔ سو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، جس میں ہم نے جو اسپیشل آنز آف مس چیف ہیں ان کو کور کیا۔ سو جو 428 اور 429 جو ہیں وہ اینیملز کے پروٹیکشنز کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو 430 سے لے کر 434 ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ پبلک انفراسٹرکچر اور یوٹیلیٹیز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں اس کو، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں ڈراپ کر سکتے ہیں، یا اگر ان ویڈیوز کے مزید امپرومنٹ کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔